عمران خان 90 کی دہائی سے سیاسی میدان میں تھے، تب وہ زیادہ پاپولر تھے، ان کی شخصیت کے تضادات بھی سامنے نہیں آئے تھے، لیکن 2012 تک کسی نے ان کو قومی لیڈر اور 2018 تک وزیر اعظم بنانے کا نہیں سوچا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کو وزارت عظمیٰ کے لیے آپشن بنانے میں آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کی ناکامیوں نے بنیادی کردار ادا کیا۔ وہ دونوں اگر میثاق جمہوریت پر عمل کرتے، اپنے اپنے ادوار میں بہترین حکمرانی کی مثال پیش کرتے اور سب سے بڑھ کر اگر مقتدر طاقتوں کو صحیح انداز میں ڈیل کرتے تو عمران خان کبھی بھی وزارت عظمیٰ کے لیے آپشن نہ بنتے۔ اس میں تو دو آراء ہو سکتی ہیں کہ میثاق جمہوریت سے انحراف میں پہل پیپل پارٹی نے کی یا نون لیگ نے، یا پھر یہ کہ زیادہ انحراف ایک نے کیا یا دوسرے نے، لیکن اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ دونوں نے میثاق جمہوریت کو مذاقی جمہوریت بنا کے رکھا۔ میاں نواز شریف نے تو 3 اضافی جرم کیے: پرویز مشرف پر مقدمہ چلانے کی کوشش کی، ہندوستان کے ساتھ تعلقات کے ضمن میں روایات اور حکمت سے ہٹ کر عجلت دکھائی، اور افغانستان اور امریکہ سمیت خارجہ پالیسی کو اپنے ہاتھ میں لے کر بغیر کسی مناسب ٹیم اور تیاری کے سمت تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ دھرنوں اور لاک ڈاؤن کی صورت میں انہیں سبق سکھانے کی کوشش ہوئی، لیکن سبق سیکھنے کی بجائے باز نہیں آئے۔ اور جنرل نواز شریف کے دور کے اقدامات کا حساب جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں چکانے کی کوشش کی۔ ملک پاکستان تھا، جانشین اور بھائی شہباز شریف تھے اور پارٹی مسلم لیگ تھی، لیکن انہوں نے طیب اردوان بننے کی کوشش کی، چنانچہ انہیں اور ان کے خاندان کو نمونہ عبرت بنا دیا گیا۔ دوسری طرف آصف علی زرداری نے میاں نواز شریف کی دشمنی یا پھر لاڈلا بننے کی کوشش میں میثاق جمہوریت کی ایسی تیسی کر دی، بلوچستان حکومت گرانے کی سازش میں شریک رہے، سینیٹ انتخابات میں غیر جمہوری قوتوں کا کارندہ بنے۔ سندھ حکومت ان کی کمزوری ہے اور انتخابات میں ان کی اس کمزوری کا علاج کر لیا گیا، چنانچہ انتخابات کے بعد انہوں نے اپوزیشن کو اپوزیشن بننے ہی نہیں دیا۔ انتخابات کے فوراً بعد مولانا فضل الرحمن نے جو اے پی سی بلائی، اس میں تمام جماعتوں بشمول مصطفیٰ کمال کی پی ایس پی کی یہ رائے تھی کہ انتخابی نتائج کو مسترد کرکے اسمبلیوں میں جانے سے گریز کرنا چاہیے، لیکن پیپل پارٹی نے اسمبلیوں میں جانے پر مصروف تھی اور ان کی دیکھا دیکھی نون لیگ نے بھی ان اسمبلیوں میں جانے کا فیصلہ کیا جن کو وہ دھاندلی کی پیداوار قرار دے رہے تھے۔ حالانکہ اس وقت اگر جے یو آئی اور جماعت اسلامی جیسی مذہبی جماعتوں اور بلوچستان اور پختونخوا کی قوم پرستوں جماعتوں کو پیپل پارٹی اور نون لیگ جیسی قومی جماعتوں کی چھتری میسر آ جاتی تو وہ ملک ہلا کر رکھنے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ یوں پاکستان کو ایک ایسے بدقسمت دور میں داخل ہونا پڑا کہ حکومت بھی جعلی اور اپوزیشن بھی جعلی، حکومت بھی اخلاقی جواز سے محروم اور اپوزیشن بھی اخلاقی جواز سے محروم، حکومت نہ تجزیہ کار اور مسخروں کا مجموعہ، جبکہ اپوزیشن بزدلوں اور مصلحت پسندوں کا ٹولہ۔ یہی وجہ ہے کہ 2 سال میں پاکستان کا وہ برا حشر ہو گیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ پیپل پارٹی اور نون لیگ کی قیادت کی خام خیالی تھی کہ اس تابعداری کے بعد ان کی جان خلاصی ہو جائے گی، لیکن افسوس کہ ان تابعداریوں کے بعد بھی ان کو نہیں بخشا گیا۔ زرداری صاحب تو کیا، ان کی بہن کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا۔ دوسری طرف نواز شریف اور ان کی بیٹی کے ساتھ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بھی اندر کر لیا گیا، چنانچہ ان دونوں جماعتوں نے مجبوراً اپوزیشن بننے کے لیے تیاری کر لی۔ اس سے حوصلہ پا کر مولانا فضل الرحمن بھی میدان میں نکل آئے، لیکن یہاں دونوں جماعتوں کو پیر دانا ڈالا گیا۔ زرداری صاحب اور ان کی بہن کو رہائی ملی اور میاں نواز شریف کو باہر بھجوا دیا گیا، چنانچہ دونوں نے ایک بار پھر جعلی اپوزیشن بن کر تابعداری کی سیاست شروع کر دی۔ لیکن عمران خان سمجھ رہے تھے اور ٹھیک سمجھ رہے تھے کہ ان دونوں کے ساتھ مقتدر حلقوں کی دوستی ہو جانے کا مطلب یہی ہوگا کہ ان کی چھٹی ہو رہی ہے، چنانچہ انہوں نے ایسی فضا بنا دی کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ڈیل کی بعض شقوں پر بھی عمل نہیں ہو سکا اور پیپل پارٹی کے ساتھ بھی۔ اب وہ دونوں زرداری اور نواز شریف یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ وعدہ خلافی ہوئی، جبکہ دوسرا فریق عمران خان نہیں سمجھ رہا ہے کہ اس کے ساتھ وعدہ خلافی ہوئی۔ چنانچہ اب دونوں جماعتیں پھر حقیقی اپوزیشن بننے کا تاثر دینے لگیں اور اسی مقصد کے لیے اے پی سی بلائی گئی۔ اس اے پی سی کے نتیجے میں اپوزیشن کا ایک اتحاد بنانے کا فیصلہ ہوا اور پہلی مرتبہ اپوزیشن کی طرف سے یہ متفقہ مطالبہ سامنے آیا کہ دوبارہ انتخابات کرائے جائیں۔ میاں نواز شریف نے تو اپنی تقریر ایسی کر دی کہ خود ان کی جماعت کے لوگ بھی حیران اور پریشان ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کارکنوں کو کیسے اعتماد دلایا جائے
اور اپوزیشن کی چھوٹی جماعتوں یا جنون اپوزیشن کو کیسے اعتماد دلایا جائے کہ دونوں بڑی جماعتیں دوبارہ ڈیل کر کے جعلی اپوزیشن نہیں بنے گی۔ میرے نزدیک یہ اعتماد صرف اور صرف اس صورت میں بحال کیا جا سکتا ہے کہ پیپل پارٹی سندھ اسمبلی توڑ کر اپوزیشن کی تمام جماعتوں کے ساتھ اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لے، لیکن سردست پیپل پارٹی اس کے لیے تیار نظر نہیں آتی۔ اے پی سی میں مولانا اور کئی دیگر لوگوں نے بھرپور کوشش کی اور نون لیگ بھی تیار ہو گئی، لیکن پیپل پارٹی معاملے کو ٹالتی رہی۔ تاہم جب تک اپوزیشن یہ کام نہیں کرتی، ان کی صرف انقلابی تقریروں یا قراردادوں کو سیریس نہیں لیا جائے گا۔ اسمبلیوں کو دھاندلی کی پیداوار اور جعلی بھی قرار دیا جائے اور اس کا حصہ بھی رہیں تو یہ کام سنت پی ٹی آئی کو تازہ کرنے کے مترادف ہے۔ پی ٹی آئی دھرنا دے رہی تھی لیکن کے پی اسمبلی توڑنے کو تیار نہیں تھی۔ یوں اب اگر اپوزیشن بھی ویسا کر رہی ہے تو اخلاقی جواز سے محروم رہے گی۔ تجربے نے ثابت کیا ہے کہ 100 جلسوں اور دھرنوں سے حکومت اتنی نہیں ہل سکتی جتنے کہ تمام اپوزیشن کے استعفوں سے ہل جائے گی۔ یہ لوگ کچھ بھی کر لیں لیکن اگر استعفے نہیں دیتے تو قوم ماضی کے تجربات کی بنیاد پر اپوزیشن کے بارے میں شک کا اظہار کرتی رہے گی۔ اپوزیشن کو یاد رکھنا چاہیے کہ میاں نواز شریف نے اے پی سی میں جو تقریر کی اور قرارداد میں جو بعض مطالبات کیے گئے ہیں، ان کی وجہ سے سرپرست حلقے پی ٹی آئی کی قربت پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نواز شریف کی تقریر کے بعد وہ حلقے جس قدر ناراض ہیں، پی ٹی آئی کے صفوں میں اس قدر جشن کا ساماں ہے۔ یوں دھمکیاں دے کر اب اگر اپوزیشن نے سنجیدگی نہ دکھائی تو نہ صرف عمران خان کی حکومت مزید مضبوط ہوگی بلکہ اپوزیشن بالخصوص نون لیگ اور پیپل پارٹی کو ایسی مار پڑے گی کہ وہ ماضی کے تمام مار بھول جائیں گے۔ البتہ استعفے دے کر اگر پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون نے چند ماہ کے لیے بھی جینوئن اپوزیشن کا کردار ادا کیا تو پی ٹی آئی کی حکومت ریت کا ڈھیر ثابت ہوگی۔